سردار عتیق صاحب، آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ جو موجودہ عدم اعتماد وغیرہ میں حصہ لیں گے کہ نہیں؟ اس وقت تک تو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس کھیل سے باہر رہنا چاہتے ہیں. ہم پچھلی مرتبہ بھی 53 کے ہاؤس میں 48 لوگوں نے ووٹ دیا، لیکن ہم نے کوشش کی اور اللہ نے کرم کیا کہ ہم باہر رہے، اور ہم کنونس تھے کہ غیر سیاسی اور غیر جماعتی اور غیر نظریاتی نظام کا حصہ نہیں بن سکتے. تو اس وقت بھی جو صورتحال ہے ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک. راجہ صاحب، آپ لوگ کیا کریں گے؟ صاحب اگر ساری باتیں کہوں نا میں ڈرتا ہوں کہ موسیٰ بے وطن ہو جائے گا. ہم نے پہلا ووٹ بھی ہم نے بالکل 2 دفعہ انکار کیا انوار کو کہ نہیں دیں گے تمہیں ووٹ. ہمیں ادھر سے ہماری اس نے جو ہماری جو سینٹرل لیڈرشپ اس نے کہا اس کو ووٹ ڈالو. پیپلز پارٹی کو بھی کہا، ہمیں بھی کہا. اس دفعہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا. یہ میں اسمبلی میں نے تقریر کرنی ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں یہاں بھی کچھ ہم اس وقت قربانی کا بکرا لگے. یعنی جو مطلب ہے یہ تو پیپلز پارٹی کی ضد تھی ان کی لیڈرشپ کی کہ جی مسلم لیگ ووٹ ڈالے. پہلے فیصلہ ہوا تھا نہیں، انہوں نے کہا ہم بھی آپ کو ادھر رہے ہیں، ہم یہ بار نہیں کریں وہ کریں. ہمیں تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. ہماری مثال ہے فسیب کی، وہ چھری اس کے اوپر گرے یا وہ چھری پر گرے. آپ لوگ خود ووٹ دینا نہیں چاہتے؟ ہم نہیں دینا چاہتے، ہم نہیں دینا چاہتے اس لیے کہ لوگ کل کیا کہیں گے، بھائی ادھر سے ووٹ بھی ڈالتے ہو پھر ادھر سے اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہو، وہ تم کیا لوگ ہو بھائی. ہماری جو عزت جو نیلام ہوئی ہے، واللہ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. یعنی مجھے تو شرم آتی کہ میں لوگوں پر جا کر کروں گا کیا، کل جا کر کیا بولوں گا لوگوں کو. لیکن بہرحال اب جماعت ہے، جماعتی ڈسپلن ہے، ورنہ کس کا دل کرتا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے. اب وہ انہیں ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا، لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. کل اب بات یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی ملے. دوسری گزارش آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑا غلط ہوا آزاد کشمیر کے اندر کہ بلاول صاحب نے پارٹی کو بلایا، بالکل ٹھیک ہے وہ پارٹی کا، لیکن پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں. یہ بات مناسب نہیں تھی. اس سے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پپٹ ہیں، کٹ پتلی ہیں، ان کے بیانیوں کو تقویت ملی ہے. وہ خواہ مسلم لیگ کرے یا پیپلز پارٹی کرے یا اسٹیبلشمنٹ کرے، کوئی بھی کرے. یہ نقصان ہوا ہے آزاد کشمیر کے سیاست کو. بات یہ ہے کہ ہمارے بارے میں جو نازیبا زبان میں، اب چونکہ ادھر میں بتا نہیں سکتا آپ کو، نازیبا جو الفاظ ادا کیے گیا اراکین اسمبلی کے بارے میں، اب ہم سچی بات کیا بولیں. وہ بنا ہے شاہ کا مصائب اور پھر اتراتا وگر نے شہر میں غالب کی آبرو کیا، یہ اس حال میں ہمیں پہنچا دیا. بہرحال ہم نے اس کو، میں آپ کو سچی بات ہوں، پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل اپ ہیول سے بچنے کے لیے ہم نے اپنا ووٹ ڈالا ہے. مجھ سے کوئی نہیں ووٹ لے سکتا. یہ شخص موجود ہے سامنے، اس کے والد صدر تھے، ان کے خلاف اعتماد کی بات چلی. میں نے اپنی والدہ کو ایک اور گھر میں بھیج دیا، ساتھ میں نے چٹھی لکھی ان کو رات کو. میں نے کہا کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا میں آپ کو گولی مار دوں گا. صبح وہیں مجھے کہنے لگی، وہ اسمبلی کی ممبر تھی، پہلی خاتون. انہوں نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے خط لکھنے والے؟ میں نے تو اپنی جماعت اور خامت کی عزت کے لیے، تم کون ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جناب. ہم نے اس طرح کبھی نہیں کیا، ہم نے ہر کے ایک مقابلہ کیا. لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو اگر کوئی پاکستان میں کوئی اپ ایول ہوتا جس کا وہ دھمکی دی جا رہی تھی، ہماری پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ بہت اچھے کھیلے. یہ میں ان کو بھی کہا، آپ کے سامنے کہتا ہوں. باقی یہ ہے کہ مجھ سے ہے نا اپنے وہ کیا کہتے ہیں جی، اپنے بھی خفا مجھ سے بھی بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکوں. مجھے کسی نے آگے پیچھے اب نہیں جانے دینا. تو میں اب سچی بات بھی نہ بولوں تو کیا کروں؟ قبر میں اسی طرح لے کر چلا جاؤں گا، فلاں وقت میں نے بات نہیں کی تھی. تو یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں. سردار صاحب آنس رہے ہیں تو کیونکہ راج صاحب چونکہ جتنا کھرا سچ بولتے ہیں، میں نے ان کو کہا کہ ان کی گنجائش بھی ہماری پارٹی میں ہی ہے جو ہے نا. میں نے آج صبح بھی ان کو تو آپ لوگوں نے کیوں ضروری سمجھا ہے اس موقع پہ؟ چند مہینے رہ گئے ہیں، اس دوران یہ خرید و فروخت، یہ آنا جانا، یہ میں اس کا میدان کیوں ایک گزارش کروں سلیم صافی صاحب، آپ جیسے جو جید صافی ہیں نا، آپ چونکہ تاریخ کے اوپر آپ پوری آپ کی نبض بھی ہے، آپ اس کو نوٹ بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی صحافت ہے اور سیاست ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس اقدام کو ضرور اپریشیٹ کرے گی. آزاد کشمیر کے اندر اس وقت تمام سیاستدانوں کو، جس طرح راج صاحب کہہ رہے تھے، گالی دی جا رہی ہے، اور وہ گالی دی جا رہی ہے ایسے غیر پارلیمانی الفاظ کے ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو پیپلز پارٹی نے یہ سٹیپ اٹھایا کہ آزاد کشمیر کے اندر واپس سیاسی نظام کو بحال کیا جائے، اگرچہ اس کا سٹیپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے، آج صبح میری راج صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب نے سب سے پہلے راجہ پرویز رشید صاحب کو اور قمر زمان قاہرہ صاحب کو بلا کے یہ کہا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو نظام ہے،
یہ اگر 8-10 ماہ انوار الحق اگر رہا تو پھر آزاد کشمیر میں حالات کو شاید ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا. تو لہٰذا پیپلز پارٹی چونکہ لارجسٹ پارٹی ہے اور آپ لوگ حکومت بنائیں, اگر آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوگی تو PMLN جو ہے وہ آپ کو ووٹ دے گی. ہم ہو سکتا ہے وزارتیں لیں نہ لیں یا بعد میں کریں گے, لیکن حکومت سازی میں آپ کو ووٹ دیں گے. تو یہ شہباز شریف صاحب کے اقدام کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا جی کہ یہ مداخلت, میں نے کہا مداخلت نہیں ہے, یہ وفاق کی ذمہ داری بنتی تھی. چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کے پاس انفارمیشن زیادہ ہوگی, اداروں کی طرف سے بھی رپورٹیں آتی ہیں. انہوں نے یہ کہا, اور راجہ پرویز اشرف صاحب اور قمر قاہرہ صاحب اور جو وفاق نے کمیٹی بھیجی مظفر آباد میں, وہ کمیٹی زبردستی انوار الحق صاحب کو اسلام آباد سے مظفر آباد لے کے گئی. اور انوار الحق صاحب نے وہاں پہ انوکھا کام یہ کیا کہ کمیٹی کو یہ کہا کہ جی آپ اپنی بھی جان بچائیں, مجھے بھی واپس اسلام آباد لے چلیں اور خود بھی جائیں. اگر یہ لوگ 5-7 ہزار لوگ آگے تو میرے پاس تو اتنی پولیس نہیں ہے جو ان کو روک سکے کہ وہ مجھ سے گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لے لیں گے. تو کمیٹی والوں نے کہا جی کہ یہ وزیر اعظم صاحب ہمیں ہوش میں نہیں لگتے, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, آپ کمیٹی کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ کمیٹی واپس چلی جائے. آپ کا تو پورا مان ہونا چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, آپ کمیٹی کی بھی معاونت کریں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کیا بات کریں. تو اس حوالے سے پیپل پارٹی ایک تو یہ موقف رکھتی ہے کہ جی جو آزاد کشمیر حکومت نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں وہ پورا کرے کمیٹیوں کے ساتھ, جو وفاقی حکومت کا کام ہے وفاقی حکومت کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرے. اور اس وقت پیپلز پارٹی جو رول ادا کرنے جا رہی ہے, اگر یہ حکومت پیپلز پارٹی بنا رہی ہے, PMLN جو ہے اور دوسری پارٹیاں جب اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوں گی, تو یہ 8-10 مہینے میں کم از کم واپس آزاد کشمیر کے اندر حالات جو وہ بہتری کی طرف جائیں گے. 26 چونکہ ہمارا الیکشن کا سال ہے, تو اس وقت تک واپس جو سیاسی فضا ہے, لوگ چونکہ وہاں پہ مایوس ہیں, لوگ جو اپنی قیادتوں سے لیڈرشپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے جیسے رائے صاحب کہہ رہے تھے, حویلی سے اگر کوئی مظفر آباد کے لیے چلتا ہے تو اس کو 12-14 گھنٹے لگتے ہیں. اسی طرح کوئی کوٹلی سے چلتا ہے تو اس کا ایک مان جڑا ہوتا ہے کہ میں وزیر اعظم کے پاس جا رہا ہوں, میں اپنی حکومت کے پاس جا رہا ہوں. اگر وہ 12-14 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جائے اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو ہے وہاں پہ آگے کوے بول رہے ہوں, وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بھی نہیں ہے. چونکہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کسی کو کوئی ایسی ان کے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کیا انہوں نے دعا حاصل کی ہوئی ہے کہ کسی کے لیے ان کے پاس کوئی خیر کا کلمہ نہیں ہے, کسی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بندہ اگر کوئی مطلب اپلیکینٹ ہے, کسی کو مدد کی ہے, کسی کو زکوٰۃ کے حوالے سے ہے, کسی کو کوئی اور ایسی مطلب ہے اس کو حکومت سے توقع ہے کہ میری کوئی آبیاری کرے گا, تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا سکے. تو لوگ بالکل مایوس ہیں کہ جی صدر رفیق صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ بالکل مایوس ہیں اور سیاستدان بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ارریلیونٹ ہو چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ریلیونٹ ہو جائیں گے؟ آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کا ہوں, مہاجرین جموں و کشمیر ہوں, کشمیری تارکین وطن ہوں, ان کا سیاسی شعور بہت بیدار ہے, نظریاتی لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. سارے جتنے مارشل لا گزرے ہیں, فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں سردار عبدالقیوم ایوب خان صاحب 18 مہینے پھانسی کی کوٹھی میں تھے, یہاں پھانسی کی کوٹھی میں ڈیتھ سیل میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں 18 مہینے جیل میں تھے. جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں 18 مہینے جیل میں تھے. میں نے خود یہ چبراتیں مارشل لا کی ابتدائی زمانے میں جیل میں گزاری ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے تو بہت بالغ ہے, اور گلگت بلتستان کے جموں و کشمیر کے ہوں, مہاجرین ہوں, تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے لوگ قائم رکھیں گے. اور یہ جو فاروق قادر صاحب نے اور سردار تبریز الیاس صاحب نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے, یہ درمیان میں ایک پیریڈ ایسا تھا جس میں کہ انتظامی طور پر تعمیر و ترقی کے اعتبار سے, یعنی آزاد کشمیر پہلے تو ریاست اس طرح تقسیم ہوئی آر پار, اس کو مزید تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. اس عرصے میں یہ ہوا کہ لوگ 3 ڈویژن کی بات کرنے لگے, اور جس طرح رائے صاحب نے کہا لوگ حلقوں کی بات کرنے لگے. یعنی آزاد کشمیر ایک خطہ ہے, دفاعی اظہار ہے. قائد اعظم نے اشارہ کہا آپ ریاست کی بات کریں, ملک کی بات کریں, اجتماعیت کی بات کریں, آپ نے سارا کچھ محدود کر دیا ہے, تو اس کا بہت نقصان پہنچا ہے. یہ سارا بحال ہو جائے گا انشاءاللہ. راجہ صاحب سے بات کرنا چاہوں, جو آپ نے بات ان سے کی ہے, گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے دیا تھا جس کو کھینچتان کر عدالت نے اسمبلی میں بھی لیا ہے. اسمبلی کے ایکٹ کے تحت کوئی شخص اپنی پارٹی نہیں تبدیل کر سکتا. ٹھیک ہے PTI کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی قانون کے مطابق, لیکن انہوں نے ایک پارٹی کے اس پہ الیکشن لڑا تھا. گزارش آپ سے کرتا ہوں, یہ عمدن جان بوجھ کر ارریلیونٹ کیا. میں اسمبلی میں اگر وہ وزیر اٹھے, دونوں کو قرآن دوں گا, اٹھو کہ تمہیں اس کے صدر کے بارے میں اس فلاں آدمی نے جنہوں نے بنوائی ہے
یہ ایسے نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کرنا چاہتے تھے لوگ، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو برباد کرنا چاہتے تھے. یہ بنائی گئی. میرے پاس وہ صاحب آئے، کہنے لگے جی ہمارے پاس 23 ممبر ہو گئے ہیں. میں نے کہا تم آپ 43 ہو جائے، میرے پاس کیوں آئے تم؟ میں نے تھوڑا کوئی اس پارٹی میں تمہاری جانا ہے. تھوڑا سا اگر یہ مہاجرین کی سیٹوں کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے دیں. بات یہ میری خود ماں سری نگر کی رہنے والی، دنیا کی کوئی طاقت مہاجرین کی نشست سے ختم نہیں کر سکتی. یہ ختم کرنی، یہ پھر وہ جو ہوا تھا 5 مئی ہوا تھا 2019، اس کو جو ہے نا یہ پھر تقویت دینا، پھر یہ کشمیر ایشو کو ختم کرنا ہے. پھر ضرورت کیا آزاد کشمیر کی؟ اس کو صوبہ بنا دیں، اس کو توڑ دیں، اضلاع میں تقسیم کر دیں پاکستان کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ یعنی میرے نزدیک جو 2.25 لاکھ آدمی شہید ہوا تھا، 3.5 لاکھ نے پناہ لی تھی، 1 لاکھ شہید ابھی ہوا 30 سال میں کشمیر میں. ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. اور یہ اچھا وہ جو صدر ہے اس کمیٹی کا، وہ خود مہاجر ہے، گھنٹہ ملے کا رہنے والا. اس کا باپ ان کے والد کا اور میرے والد کا انتہائی پیارا سیاسی کارکن تھا، میر حبیب اللہ. وہ بھی اٹھ کر بات کرتا ہے. ایسی بات ہے، ایسا لوگوں نے چکر چلایا ہے. اور یہ میں آپ کو پھر صافی صاحب کہنا چاہتا ہوں، ان ساری باتوں کو تکمیل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کیا گیا اور ریلیونٹ کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ سارا بات یہ اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا اس نے اس کو فون اس کے منہ پر کھڑے کر کے 2 وزیر گواہ اس کے کہ تم پر میں نے 5 کروڑ روپے لگایا، آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. یہ ایکشن کمیٹی ہمیں بتاتی ہے، ہمیں کہتی ہے کہ سہولتکار اور چور، اپنے ان کو کچھ نہیں پتہ. بات یہ جی تنویر الہی صاحب، آپ ایک جملہ میں آپ کی سردار صاحب کی اجازت سے، یہ جو ماہرین جموں و کشمیر ہیں ان کے بارے میں اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ ماہرین جموں و کشمیر ریاست جموں و کشمیر کا آئینی، قانونی، سیاسی، نظریاتی، تحریکی، پارلیمانی اور سرکاری نظام کا حصہ ہے. انہیں سے کوئی دنیا کی طاقت الگ نہیں کر سکتی. جی سر، دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ڈسپلیس کشمیری ہیں ان کے حوالے سے 25 سیٹیں وہاں پہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، چونکہ ان کے پاس ڈسپلیس جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. ہمارے پاس وہ موجود ہے. جس طرح بھی سردار عتیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری فگر 5 لاکھ سے اوپر ہے، جو یورپین میڈیا ہے وہ 3 لاکھ کے قریب وہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جموں کے لوگوں نے شہادتیں دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں آباد ہیں، ان سے ان کی شناخت نہیں چھینی جا سکتی. اور کل جب ہماری رائے شماری ہونی ہے، چونکہ پاکستان کا موقف ہی ہمیشہ یہ ہے، جو ہندوستان پیچھے ہٹتا ہے. جو ہندوستان نے سیکورٹی کونسل میں کمٹمنٹ دی تھی کہ جی کشمیریوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیسے رہنا چاہتے ہیں. تو کل اگر رائے شماری ہوتی ہے، ہندوستان چونکہ اس وقت 70 لاکھ سے زیادہ نان کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری کر چکا ہے. ہم یہ جو ہماری مہاجرین کی سیٹیں، ہم اس کے ختم کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہیں. یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کی نمائندگی موجود ہے اور وہ مہاجرین ہیں کہ جو اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے، لیکن ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو وعدہ ہوا ہے تو اس کا کیا ہو؟ وہ تو چونکہ جو حکومت نے کیا انہوں نے اس کے اندر، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے اس کا کوئی طریقہ کار. لیکن یہ چونکہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کی کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہوگی. لیکن آزاد کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو مہاجرین کی سیٹیں ان کے ختم کرنے انہوں نے اسٹڈی کرنے کا وعدہ کیا ہے، انہوں نے وعدہ نہیں کیا. ایسے ہوا صافی صاحب کہ یہ میں نے آپ سے کہا نا بلیک میل کیا گیا. انہوں نے کہا جی صبح اگر بدے مر گئے تو پھر ہندوستان پاکستان برابر ہو جائیں گے. اچھا چلو ہم اس کو کر لیتے ہیں، لیکن ہوا نہیں. اس پر صرف میں یہ آپ بتاؤں، انوار نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، یہ اس پر میں دستخط نہیں کروں گا. کسی کی اچھی بات یاد رکھنی چاہیے. اس نے کہا اس پر دستخط میں نہیں کروں گا. تو وہ مطلب ایسا بنایا گیا نا. میں الفاً آپ سے کہتا ہوں یہ 25 سے 30 ہزار آدمی تھے جنہوں نے 45 لاکھ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا. سارے آزاد کشمیر کے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دکانیں بند کر کھولنا کون سی مشکل بات. ابھی مہاجرین کے ممبران کے ووٹ تو آپ لیں گے نا؟ جی ابھی ہمارے ان کے ساتھ بھی ہیں نا، 2 ان کے ساتھ بھی ہیں.